2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے. ایک گلوبل ایوریج اگر 85% ہے تو پاکستان اب آپ کے کہاں پر ہے آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے گلوبل ایوریج سے بھی نیچے ہے. یہ ہے کہ پرنسپلس کی کوالٹی امپروو کریں, ٹیچرس کی کوالٹی امپروو کریں. اسی طرح پاکستان میں جو کریکولم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کریں. پریکٹس ہے کہ انڈر کوالیفائڈ سٹاف ان بچوں کو پڑھا رہا ہے جسٹ بیکاز وہ اکیڈمیز جو ہیں ان کو کم پیسوں میں رکھ لیتی ہیں اور وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی بیسک ایجوکیشن بیچلرز بھی نہیں ہوتی. اور ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے کہ تم نے پاکستان میں اور کوریا میں کیا ڈفرنس دیکھا, تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے یہاں سب سے عجیب بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ہمارے سال کے آخر میں جو ایک ایگزام ہوتا ہے اس ایگزام کے ٹائم پر کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. جو سائنس کی ٹیچنگ ہے آپ کی, جو انجینئرنگ کی ٹیچنگ ہے آپ کی, ان ایجوکیشن میں جو دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم ابھی تک فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ اسکول سے نکلتا ہے, کالج سے نکلتا ہے تو انڈسٹری میں ارریلیونٹ ہوتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں اسماز گروان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ایک بہت ہی مختلف موڈ پر ہے جہاں پہ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایجوکیشن سسٹمز ہر روز زیر بحث رہتے ہیں. کبھی امتحانات, کبھی کیمبرج ایجوکیشن, کبھی کریکولم ڈیولپمنٹ, کبھی اے آئی ٹولز, نئے ریفارمز, نئے پروگرامز اور نئے انیشیٹیوز. آج ہم نے سوچا کہ وائی نوٹ وی ہیو اے کانورسیشن ود somebody جن کو 3 صدیوں سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے ان ایجوکیشن سسٹم. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ somebody who can let us know کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا کیا فیوچر ہے اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ریوالو ہوتے دیکھا. وی ول بی ڈسکسنگ کہ ان امپلائمنٹ کے کیا ریزن ہے. وی ول بی ڈسکسنگ کہ ایک انسٹیٹیوشن کی کیا ویلیو ہوتی ہے. وی ول بی ڈسکسنگ کہ ادارہ, ڈگریز اور تعلیم اور اسکلز کتنی اہمیت کی حامل ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی ول بی انڈلجنگ ourselves in a conversation with a revolutionary, visionary educationists who have been working and who have been training more than 50,000 individuals in 17 plus countries over the globe in the terms of education. He is somebody who has been serving as the Chief Executive Officer for AFAQ, an association for academic quality. Ladies and gentlemen, he is somebody who has been serving in an international organization of Japan as a president. And we are talking about somebody who has been a member of National Curriculum Council in Pakistan, somebody who has been working in the education system of Pakistan as a chairman of their management education committee. Ladies and gentlemen, we are talking about Mr. Shahid Warsi, who has joined us here today. Thank you so very much, Thank sir. you very much. Thank you so much for joining us, and thank you so much for giving your time to us. And we will be having a conversation on multiple topics کہ کس طریقے سے آپ کی لائف لانگ جرنی تھی جو آپ نے کور کی ایک اسٹوڈنٹ سے ایک ایجوکیشنسٹ تک کا سفر. اس کے علاوہ ول بی ڈسکسنگ کہ آپ کا کریکولم ڈیولپمنٹ میں, ٹریننگز میں اور نئے ریفارمس میں بہت بڑا رول رہا ہے تھرو آفاق, تھرو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جیسے ہائر انٹرنیشنل ہے. سو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں گے آپ کی لائف لانگ جرنی سے کہ ہو از شاہد وارسی اپارٹ فرام ٹائٹلز, somebody who has been a visionary, and آپ کی جرنی کیسی رہی اور آپ کی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. میری بیسک ایجوکیشن بیسیکلی کراچی سے ہے اور کراچی میں نے ماسٹرز کیا ہے جیولوجی میں کراچی یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم ایس کیا تھا ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں. اس کے علاوہ میں نے ایجوکیشن میں بھی جو ہے وہ ایم فل کیا ہوا ہے. شروع ہی سے ایجوکیشن کی فیلڈ سے وابستہ ہوں, اسکول کی ٹیچنگ سے لے کے یونیورسٹی کی ٹیچنگ تھے, اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اسکول کے پرنسپل, ٹیچر, ایجوکیشنسٹ, ان سب سے ہی انٹریکشن کا موقع ملا ہے. ارلی ایج میں ہی میں نے جب ماسٹرس ایجوکیشن میں کیا تھا تو اپنے پروفیشن کے آغاز ہی میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ کو اختیار کرنا چاہتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں اگر کوئی چینج لانا پاسبل ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن کا پروفیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں نے اپنی فیلڈ جو کہ جیولوجی سے ریلیٹڈ تھی اس میں جانے کے بجائے ایجوکیشن کی فیلڈ کو اختیار کیا, اور آج ایسوسیشن فار اکیڈیمک کوالٹی آفاق جس کا میں سی ہوں, اس کے پلیٹ فارم سے ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. ونڈرفل. سر, آپ نے آفاق کا ذکر کیا, اینڈ وٹ وی ہیو بین سیئنگ کہ آفاق کا ایک بہت پرومیننٹ رول ہے اے آئی, اسٹیم کورسز, نئے ٹیکنالوجی انیشیٹیوز یا ٹیچر ٹریننگز اور لرننگ پلیٹفارمس کے لیے, اینڈ یو گائز ہیو بین سرونگ اے میجر رول فار دا کریکولم ڈیولپمنٹ. تو پلیز اگر آپ ہماری آڈینس کو آفاق کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس ادارے کا کیا رول ہے اینڈ آپ نے اس کے تھرو کیا اچیو کیا ہے ٹل یٹ. دیکھیے, آفاق جس کا مطلب ایسوسیشن فار اکیڈیمک کوالٹی ہے, یہ آرگنائزیشن اس کا 20 ایئرس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, آلموسٹ 25 ایئرس ہو گئے ہیں. آفاق کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کا فیصلہ کیا تھا,
اور ایجوکیشن کی کوالٹی امپروو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپلس کی کوالٹی امپروو کریں، ٹیچرس کی کوالٹی امپروو کریں. بالکل. اسی طرح پاکستان میں جو کریکلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کی کوالٹی کو امپروو کریں. تو آفاق نے اور ان ایریاز کو فوکس کیا کہ ٹیچر کی ڈیولپمنٹ سے لے کے کریکلم اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ بھی کام آفاق کا شامل تھا. شروع میں تو ظاہر ایک ہمبل سا سٹارٹ تھا، لیکن اس وقت پاکستان میں یہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے اور اس وقت الحمدللہ اس کی کیپیسٹی ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ہر سال 200 سے زیادہ بکس لکھنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. زبردست. اور آفاق کے پلیٹ فارم سے ہم ہر سال مور دین 10,000 اسکول کے پرنسپلس کی ٹریننگ کرتے ہیں اور اب تک ہم 300,000 سے زیادہ ٹیچرس کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں. آفاق کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. کوئی 180 سٹیز کے اندر آفاق کے امپلائیز موجود ہیں. وہ ڈیلی اسکول وزٹ کرتے ہیں، اسکول کی پرابلمس کو دیکھتے ہیں اور ان پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ ہم آفاق میں دیتے ہیں. آفاق کی ایک ریسرچ ٹیم ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور پروفیشنل گورنمنٹ کو بھی سپورٹ دیتی ہے اور نیشنل کریکلم کے اندر بھی ان کا ایک بیسک رول ہے. اور آفاق کے ان آتھرس میں اب تک کوئی 1500 کے قریب بکس لکھی ہیں. زبردست. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ باقی دنیا میں تو شاید یہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو. آفاق میں ہم پہلے آتھر کو ڈیولپ کرتے ہیں، پھر یہ آتھر جو ہے اس کے بعد بک لکھتے ہیں. تو ایک ٹیچر اسکول سے ہائر کرتے ہیں، ان کو پھر ہم آتھر بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آتھر بک لکھتے ہیں. اور اب تک ہم کوئی 100 سے زیادہ آتھر جو ہے وہ ان کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے ٹریننگ کے ذریعے اور انہوں نے 1500 سے زیادہ بکس لکھی ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے ٹوٹل پرائیویٹ اسکولز ہیں ان پرائیویٹ اسکول کا 40% سے زیادہ اسکول پاکستان میں آفاق کے بینیفیشریز ہیں جنہوں نے آفاق کی ٹریننگ یا آفاق کا کریکلم یوز کرتے ہیں. تو لاکھوں بچے ہیں جو آفاق کے بکس استعمال کرتے ہیں. کوئی 40,000 سے زیادہ اسکولز ہیں جو پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں آفاق کے ٹریننگ پروگرامز کے اندر. تو اس طرح آفاق کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے ان کے پرنسپلس کو امپروو کر رہے ہیں، ان کے ٹیچرس کو کوالٹی کو امپروو کر رہے ہیں، کریکلم میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ آفاق کا ایک سمپل سا انٹروڈکشن ہے. ونڈرفل. آپ نے مینشن کیا دیٹ یو ہیو بین ڈیولپنگ آتھرس. آپ ان کو سکھاتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کتاب لکھ دیتا ہے. تو اٹس اے ویری یونیک انیشیٹو. تو اس کی انسپریشن آپ کو کہاں سے ہوئی یا آپ لوگوں نے کیسے سوچا کہ ہم لوگوں کو آتھر بنا بھی سکتے ہیں؟ تو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے میرا اپنا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ میں ورلڈ بینک ایک ایجوکیشن پروجیکٹ کا بھی کنسلٹنٹ رہا ہوں. ایجوکیشن میں ہم نے ایک کورس ڈیولپ کیا آرٹ آف بک رائٹنگ. اس میں 6 کورسز تھے. میرا اپنا کیونکہ ایکسپیرینس تھا اس کے اندر. تو شروع میں پھر ہم نے اسکولس کے ٹیچرس کو ہائر کیا، ان کو 6 منتھ کی ہم نے ٹریننگ دی اور ٹیکسٹ بک رائٹنگ سے ریلیٹڈ کریکلم ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو ٹریننگ تھی وہ دی. 10 کنٹریز سے زیادہ کریکلم ڈاکومنٹ کو ان کو اسٹڈی کروایا، اس کو بینچ مارک کروایا اور یہ کرنے کے بعد ایک پورا کوالٹی ایشورنس کا نظام بنا ہوا ہے آفاق میں. اس کوالٹی ایشورنس کے نظام سے جو بھی لوگ نکلتے ہیں وہ آتھر بن جاتے ہیں. تو ایک پورا سسٹم ہے آفاق میں کہ اگر آپ کوئی ٹیچر ہائر کرتے ہیں 3 to 4 منتھ وہ آفاق میں گزار لیں تو 3 to 4 منتھ کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ بک لکھنا شروع کر دیتے ہیں. زبردست. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی آفاق سے بک لکھوائی تھی اور کئی سال تک وہ چلتی رہیں. اور اس کے علاوہ جو کریکلم میں جو ان پٹ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں. تو اس طرح صرف یہ 2 چیزوں پہ فوکس نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا ذکر آج کل بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. بالکل. ہم نے کرونا سے پہلے 2018 میں آگمنٹڈ ریالٹی کے حوالے سے بکس انٹروڈیوس کرانی شروع کی تھیں. ہم نے کچھ رشین سائنٹسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹس کیے. اس کے بعد ہم نے کچھ بکس انٹروڈیوس کرائی، روبوٹکس کو ہم نے انٹروڈیوس کروایا. اور اس وقت بھی ہم ٹیکسٹ بک اور کریکلم کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں چینجز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے لاسٹ ایئر ہم نے کوئی 10,000 سے زیادہ اسکول پرنسپل کو 4th انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو AI، بگ ڈیٹا، روبوٹکس سے جو چینجز آ رہی ہیں ان میں پرنسپل کا کیا رول ہوگا اس پہ بھی ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ کیے. اور اس کنڈکٹ کرنے کے بعد اس وقت ہم چائنیز، کورینز اور جیپنیز کمپنیز کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں جو پاکستان کی نیڈ ہوگی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کو فلفل کیا جا سکے. اٹس اسٹانشنگ ٹو نو بیکاز ہمیں اتنا ایز این آڈینس یا ایز این انڈیویژول نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان میں اتنے بڑے اسکیل پہ اتنی ساری چیزیں چل رہی ہیں یا ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن ایک انوائرمنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ کامن نہیں ہے. انٹرنیشنلی میں بھی کامن ہو لیکن پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بڑا مختلف ہے. پاکستان کی جو سیکٹر کے انوائرمنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے اور وہاں پہ ریفارمس بھی اسی کے حساب کے آتے ہیں. تو ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ کریکولم، ایجوکیشن ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا ٹچ کریں کہ کس طریقے سے کیمبرج ایجوکیشن اٹ ہیز بن ویری ڈفرینٹ. اکثر ہی سوشل میڈیا پہ بحث رہتی ہے کہ جو پاکستان کے بچے ہیں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ایک سنگل نیشنل کریکولم جو کہ پہلے کہا جاتا تھا
اس کے تھرو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جبکہ ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ، فائنینشیل بیک گراؤنڈ مختلف رکھنے کی وجہ سے لوگ ڈفرینٹ طرح کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. تو ذرا یہ جو SNC کا ایک پہلو تھا اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اور تھوڑی سی یہ کریکولم کے بارے میں بتائیں ہمیں کہ یہ کیمبرج ایجوکیشن اور جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. اچھا، اس میں ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ ہے وہ تو ہمیشہ ہی سے رہا ہے، اور سنگل نیشنل کریکولم تو ہمیشہ ہی سنگل رہا ہے. سنگل کی اصطلاح کوئی اتنی ٹھیک اصطلاح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کریکولم تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے پاکستان کا. بالکل. اب یہ کریکولم ڈاکومنٹ جو ہے وہ عام طور پہ دنیا کے مختلف ممالک میں 5 سے 6 سال کے بعد اس میں چینجز آتی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ چینجز بہت عرصے کے بعد آئی، 2006 کے بعد، لیکن پھر 2018 کے بعد سے مستقل اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو کریکولم جو پاکستان کا ہے، پری نرسری سے لے کے کلاس 8 تک آپ جب اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ اس نیشنل کریکولم ڈاکومنٹ کے مطابق پابند ہوتے ہیں. آپ اپنے بکس بھی اس کے مطابق بناتے ہیں، ایجوکیشن کے اس کے مطابق دیتے ہیں. اب رہ جاتا ہے جہاں تک معاملہ آپ او لیولس پہ چلے جاتے ہیں یا میٹرک پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ او لیولس کو چوائس کر لیتے ہیں. جو پاکستان کے اندر پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ میٹرک کو چوائس کر لیتے ہیں. تو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن، تو جہاں تک آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کریں گی تو اب اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ او لیول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس پری نرسری سے او لیول شروع ہو گیا، یا کیمبرج ایجوکیشن سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نرسری 1 2 3 کلاس سے ہی آپ نے جو ہے وہ کیمبرج کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا. وہ ایگزام ہے، وہ ایگزام جس طرح آپ کے 9 10 کا ہوتا ہے وہ او لیول سے بھی ایگزام ہوتے ہیں. اب اس میں پاکستان میں جو کوالٹی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے کہ کسی کو ایجوکیشن ٹھیک مل رہی ہے، کسی کو ٹھیک نہیں مل رہی، اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ او لیول کا کریکولم یوز کر رہے ہیں یا وہ پاکستان کا کریکولم یوز کر رہے ہیں. اس کی اور کئی وجوہات ہیں جس کو جاننا ضروری ہے. مثلاً اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو جو ایلیٹ کلاس کے اسکول آپ کہتے ہیں یا اپر مڈل کلاس اسکول آپ کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیمبرج کا کریکولم یوز کرتے ہیں، ظاہر ہے ان اسکولوں کے اندر فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، وہاں فیس زیادہ ہوتی ہے، وہاں ٹیچرس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، وہاں ٹیچرس کے پاس ٹریننگ کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ پرائیویٹ اسکول جن کی فیس کم ہوتی ہے ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ٹیچرس کو سیلری زیادہ دے سکیں، ان کو ٹریننگ دے سکیں، یا جو ہے آپ کہہ لیجیے کہ ان کے پیرنٹس کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوتے. اب یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک یکساں نظام تعلیم لے کر آئے جہاں سب کے ساتھ اپرچونیٹیز ہوں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولوں کو یہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہوتی، اور لو انکم جو اسکول ہوتے ہیں جن کی کم فی ہوتی ہے ان پرائیویٹ اسکول میں بھی یہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح آفاق ہے، ہم یہ ٹیچرس ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں، باقی افراد ٹیچرس ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایجوکیشن کو امپروو ہونے میں ایک امپورٹنٹ رول ہم اپنا کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہے ہیں، کچھ انیشیٹو ہیں جو گورنمنٹ بھی لینے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ ایک ڈفرینس تو ہے. ڈفرینس اس چیز کا ہے کہ اپرچونیٹی گورنمنٹ سیکٹر یا لو انکم پرائیویٹ اسکولس کے پاس نہیں ہے جو اپر مڈل کلاس اسکولس کے پاس ہے، جو وہ لے سکتے ہیں. تو ایز سچ ایجوکیشن سسٹم کے بہت زیادہ فرق سے زیادہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس پری پرائمری اور لوور سیکنڈری کے اندر جو ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کریکولم کے ساتھ ٹیچرس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، وہ سب چیزیں لائن نہیں ہیں. مثلا میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن یا پری پرائمری ایجوکیشن یا سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹیچنگ کرنے والے ٹیچرس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی منیمم کوالیفیکیشن گریجویٹ ہونی چاہیے. پاکستان میں 66% بچے ایسے ہیں جو ان ٹیچروں سے ٹریننگ لے رہے ہیں جن کے پاس بیچلر ڈگری نہیں ہے. بالکل. اب آپ اگر پڑوسی ملک ایران پہ چلے جائیں، ایسے ٹیچرس کی تعداد صرف 13% ہوگی. آپ قزاقستان میں چلے جائیں تو 8% ہوگی. لیکن آپ ٹرکی UK وغیرہ میں جائیں تو وہاں کوئی بھی ٹیچر ایسے نہیں ہوں گے جن کی بیچلر ایجوکیشن نہیں ہوگی. لیکن پاکستان میں 66% بچے ایسے ہیں جو ان ٹیچرس سے پڑھ رہے ہیں جن کی بیسک کوالیفیکیشن بیچلرس بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں ٹیچنگ کے پروفیشن میں بہت کوالیفائڈ ٹیچر آ بھی نہیں رہے، اور جو آ رہے ہیں ان کے لیے پراپر ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے. اس وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن خراب ہے. اور شروع میں چونکہ فاؤنڈیشن جس وقت بن رہی ہوتی ہے، آگے جا کے وہ لیول سے معاملات آتے ہیں تو وہ بیس جو ہے وہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آگے پرابلم ہو رہی ہے. بالکل. اور آپ نے جس طریقے سے ٹریننگ اور بیسک ایجوکیشن کی بات کی نا کہ ایک اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہوتا کہ اتنی ایجوکیشن ہوگی تو یو کین ٹرین، اینڈ ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اس سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ آپ نے خود بھی سنا ہوگا، آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، کہ پاکستان میں نا اسکولس کے ساتھ اکیڈمیز سسٹم بہت پرومیننٹ ہے. اور یہ جو پریکٹس ہے کہ انڈر کوالیفائڈ اسٹاف ان بچوں کو پڑھا رہا ہے جسٹ بیکاز وہ اکیڈمیز جو ہیں ان کو کم پیسوں میں رکھ لیتی ہیں
اور وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی بیسک ایجوکیشن بیچلرز بھی نہیں ہوتی. تو یہ اکیڈمی سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا ریولیوشن لے کر آ رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ چلیے ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں پاکستان کی پرابلم کیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹیوشن کا پرابلم کیا ہے. بالکل. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے 3 ایشوز ہیں. ایک ایشوز ہوتا ہے ایکسیس ایجوکیشن کا کتنے لوگوں تک ہے. دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اب میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اس میں جو ہے وہ ٹیوشن اور اکیڈمیز کو بھی ڈسکس کر لیجیے گا. وائی ناٹ. جب ہم کہتے ہیں ایکسیس آف ایجوکیشن تو پھر پاکستان میں لٹریسی ریٹ آپ کا 62% کے قریب. آپ کہتے ہیں جی 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے. تو ایک طرف پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ گلوبل ایوریج اگر 85% ہے، کہ دنیا بھر میں اگر پرائمری ایجوکیشن میں ایوریج 85% کے قریب ہے، تو پاکستان اب آپ کے کہاں پر ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے گلوبل ایوریج سے بھی نیچے ہے، اور ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سوائے افغانستان کے باقی سب سے نیچے ہے. بالکل. تو یہ تو ہو گیا ایکسیس آف ایجوکیشن کہ تعلیم تک رسائی ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک پرابلم ہے. بہت بڑا. اب دوسرا آ گیا کوالٹی ایجوکیشن کا پرابلم. جس طرح میں نے کہا ٹیچر کوالیفائڈ نہیں ہیں، کریکلم کے اندر ایشوز ہیں، ٹیکسٹ بکس کے اندر ایشوز ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں. اس کی وجہ سے میتھمیٹکس میں، سائنس میں، سوشل اسٹڈیز میں، ٹیکنالوجی میں، ان سارے سبجیکٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر ہم بچوں میں کوئی کریٹیوٹی پیدا نہیں کر رہے، کوئی انوویشن نہیں آ رہی، کوئی پرابلم سالونگ اسکل پیدا نہیں ہو رہی، 21 سینچری اسکلس پیدا نہیں ہو رہی. میمورائزیشن پہ فوکس ہے، چیزوں کو پریکٹیکل نہیں کرایا جا رہا. اسٹیم ایجوکیشن پاکستان میں نہیں ہے. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، مینجمنٹ دنیا میں اب بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. انوویشن اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کریٹیوٹی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو یہ پرابلم ہو گیا کوالٹی ایجوکیشن کا. بالکل. اب تیسری چیز آ جائیے، ایجوکیشن کی ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہے جو اسٹیٹ کو کنٹرول کرنی تھی. اب ایجوکیشن کی ڈائریکشن ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں پاکستان میں ان امپلائمنٹ ہے. بھئی آپ اسکول میں ایجوکیشن جب دیتے ہیں، اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں، تو اسی لیے پڑھاتے ہیں نا کہ بچوں میں قابلیت پیدا ہو، ان کے اندر اسکل پیدا ہو، ان کے نمبر اچھے آئیں. اسی لیے ہم پڑھاتے ہیں. بالکل. جب یہ بچے ان اکیڈمی سے پڑھنے کے بعد، اسکول سے پڑھنے کے بعد، پاس ہونے کے بعد بھی نکلتے ہیں تو ان کو جاب نہیں ملتی. بالکل. اچھا جاب کیوں نہیں ملتی؟ ایک تو جاب چلیے انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے آپ کے یہاں، اس وجہ سے بھی نہیں ملتی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان گریجویٹس کے پاس اسکل نہیں ہوتی. اور اسکل کیوں نہیں ہوتی؟ اسکل نہ ہونے کے ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف رجحان نہیں ہے. بالکل. اچھا، جن ملکوں کی ہم بہت مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، جن کے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان ملکوں کا موازنہ پاکستان سے کریں تو میں آپ کو 2 ملکوں کی ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں ایک جرمنی کی اور دوسری میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں جب ایک لوور سیکنڈری اسکول سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کا 3 سے 5% بچے ہیں جو ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. بالکل. یہ ریشو اگر آپ دیکھیں تو جرمنی میں 50% بچے جاتے ہیں. آج آپ کہتے ہیں کہ جرمنی آٹو موبائل میں بہت آگے ہے اور باقی سبجیکٹ بہت چیزوں میں بہت آگے ہے، BMW وہاں سے نکل رہی ہے. تو بھائی ریزن یہ ہے کہ وہاں اسکول سے نکلنے کے بعد یونیورسٹیز میں جانے والے اسٹوڈنٹس اگر ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ 50% اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. پاکستان میں یہ رجحان نہ ہونے کے برابر ہے. جرمنی ہر سال 1 ملین سے زیادہ اسٹوڈنٹ ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ پروڈیوس کرتا ہے. پاکستان میں یہ تو 5 لاکھ سے بھی کم ہے. اور ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو گائیڈ ٹھیک سے نہیں کیا جاتا، آگے جا کے وہ اسکل نہیں پیدا کی جاتی، اس کے وجہ سے جاب نہیں ملتی. یہ ایک پرابلم ہے. آپ جب سوئٹزرلینڈ کو دیکھیں گے تو وہاں 70% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. تو ٹیکنیکل اسکل نہ ہونے کی وجہ سے، باقی اے آئی وغیرہ کی اسکل نہ ہونے کی وجہ سے، کوڈنگ کو ایز اے سبجیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ان امپلائمنٹ پیدا ہو رہی ہے. تو آپ اگر ٹیوشن پڑھا بھی دیں اور ٹیوشن پڑھوانے کے بعد میٹرک میں نمبر لے بھی لیں اور اس کے بعد آپ کسی کالج یونیورسٹی سے پڑھ بھی لیں، تو اس کے بعد بھی اگر آپ کے اندر اسکل نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہ پرابلم رہے گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے، اب یہ بھی سمجھ لیجئے ہمارا خیال ہے کہ اسکول میں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان میں جو اسٹوڈنٹس اسکول میں وقت گزارتے ہیں یہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. جن اسکولوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، جس سے ہم فن لینڈ کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے. میں نے تو دنیا کے کوئی 30 سے زیادہ کنٹریز وزٹ کیے ہیں، ان کے کلاس روم کو وزٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیے تو پاکستان میں میتھمیٹکس، سائنس یا سوشل اسٹڈی جو بھی سبجیکٹس ہیں یہ فن لینڈ سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے. ٹائم ہمارے ٹیچرس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، فن لینڈ کے ٹیچرس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے.
لیکن ہم اس کم زیادہ ٹائم ہونے کے باوجود یوٹیلائز اس کے بعد میں ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں. تو بالکل بھائی اسکول کا جو ٹائم موجود ہے اگر آپ اس ٹائم کو سمجھنا چاہیں تو ایک بچہ اپنی زندگی کا کوئی 10 سے 11% ٹائم اسکول میں گزارتا ہے. یہ 10% 11% ٹائم اگر ٹیچرز اسکول میں ٹھیک ہوں, پرنسپلس کی کوالٹی ٹھیک ہو, ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو, گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ٹھیک ہو, تو یہ اتنا کافی ٹائم ہے کہ اس کے بعد آپ کو کسی طرح کی کسی ٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. پیش نہیں آئے گی. لیکن چونکہ اسکول میں وہ ٹائم سب ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا, بالکل اس سبجیکٹس کو نہیں پڑھایا جا رہا, اس لیے آپ ٹیوشن پڑھانے کے باوجود بھی جو ہے وہ ایجوکیشن کی کوالٹی کو امپروو نہیں کر نہیں کر پاتے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو جسٹیفائی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ چائنیز انٹرنس ایگزام دیکھا کریں آپ, کورین ایجوکیشن سسٹم دیکھیں, بچے صبح پڑھتے ہیں پھر کوچنگ میں بھی جاتے ہیں, وہ پورا دن پڑھتے ہی رہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ بھی ٹیکنیکل ایلیمنٹ کو ہم لوگ کنسیڈر کرنا بھول جاتے ہیں یہ چیز مینشن کرتے وقت بھی. ابھی آپ نے ریسنٹ ایک ایگزامپل دی مجھے ان امپلائمنٹ کے حوالے سے, تو سوشل میڈیا پہ نا ایک ویڈیو گردش کری تھی کچھ عرصہ پہلے, مجھے یاد آ گئی ایک دم. اس ویڈیو میں وہ لڑکا تھا, اس کو جاب نہیں مل رہی تھی, ٹھیک ہے, ہی واز پرابیبلی فرام سینتھ اینڈ ہی واز لائک کہ میں انمپلائڈ ہوں, میری ڈگری ہے میرے پاس, بیچلرس کیا ہوا ہے میں نے اچھے گریڈ سے, میں گولڈ میڈلسٹ ہوں, مجھے جاب نہیں مل رہی. اور اس نے بولا کہ آپ جب ہمارے کتابی نصاب میں ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں کہ شاعر کا پسندیدہ پھل کون سا تھا, اس کو رنگ کون سا پسند تھا, مجھے انٹرویو کرنے والے نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کو پسندیدہ رنگ کون سا تھا, تو آپ مجھے وہ سکھانا ہی بھول گئے جو ضروری تھا. تو اس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے, ہم کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کے, جی کو شاعر کو کیا پسند ہے, یا کوئی پرانا اسکالر ہے ان کی زندگی کس طریقے کی گزری. اچھا, آپ نے دو چیزیں ہیں, ایک تو پہلے آپ نے چائنا کوریا کی مثال دی. جی اچھا, کوریا کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے سمجھنا ضروری ہے کہ کوریا وہ ملک ہے جو 1960 میں پاکستان سے پیچھے تھا. بالکل. اب کوریا دنیا میں ہائر ایجوکیشن, دنیا میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. بالکل. وہ 4.8% جو ہے وہ اپنا GDP کا ریسرچ پہ لگاتا ہے. بالکل. تو ٹیسٹ ہونا ایک اور بات ہے. اچھا, اب ٹیسٹ کے والے سے بھی سن لیجئے. وہاں پہ ایک ایگزام ہوتا ہے جو اینولی ہوتا ہے گورنمنٹ کے تحت, جس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے, اور جس وقت وہ ایگزام ہوتا ہے وہاں مارکیٹیں بند ہوتی ہیں, سب کچھ یہ ہوتا ہے. میں نے خود کلاس روم میں جا کے کوریا میں اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے, اور ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے کہ تم نے پاکستان میں اور کوریا میں کیا ڈفرینس دیکھا. تو وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے یہاں سب سے عجیب بات ہم نے یہ دیکھی ہے کہ ہمارے سال کے آخر میں جو ایک ایگزام ہوتا ہے, اس ایگزام کے ٹائم پر کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے, کوئی رش نہیں ہے. گورنمنٹ بہت زیادہ سیریس لیتی ہے ایجوکیشن کو. یہ تو اچھا. پھر اسکول کے اندر ایجوکیشن کی جتنی فیسلٹیز موجود ہے, جتنا اس پہ فوکس کیا جاتا ہے, تو جس طرح میں نے آپ سے کہا ہائر ایجوکیشن میں وہ 5% سے زیادہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ 4.8% خرچ کرتا ہے. اسی لیے وہاں پہ آج ترقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اگر پر کیپٹا انکم $33,000 کے قریب ہوگا, تو پاکستان آپ دیکھ لیں کہاں پر ہے. بالکل. اچھا, وہاں آپ ایک اور چیز جو فرق آپ دیکھیں گے, وہاں پہ نیور کے نام سے ایک کمپنی ہے. لاسٹ ایئر میں نے نیور کارپوریشن کا وزٹ کیا. اس کو کوریا کا گوگل کہا جاتا ہے. یہ AI میں, بگ ڈیٹا میں, روبوٹکس میں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور آج سعودی عربیہ نے بھی اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, دیگر نے بھی. تو ایجوکیشن کے اوپر ساؤتھ کوریا کا بہت فوکس ہے, کریکلم اس کا ویل انٹیگریٹڈ ہے, اسٹیم بیس ایجوکیشن ہے, کریٹیوٹی پہ فوکس ہے, ریسرچ پہ فوکس ہے. اسی لیے وہ ملک جو آج ہم سے پیچھے تھا, آج دنیا میں ایجوکیشن میں بہت آگے ہے. اسی کا موبائل ہے جو سیمسنگ آپ یوز کر رہی ہیں, اسی کی کاریں ہیں جو آپ پاکستان میں استعمال کر رہی ہیں. تو قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو اس کے اندر ٹیوشن سینٹر تو ایک چیز ہو گئی, ٹیسٹ ایک چیز ہو گئی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل. وہاں لوگ ایجوکیشن کے پروفیشن میں آنے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں, لوگوں کو اس پروفیشن میں انٹری اتنی آسانی سے نہیں ملتی. فن لینڈ کے اندر اگر 1,000 لوگ اپلائی کرتے ہیں تو مشکل سے 100 لوگوں کو اس میں انٹری ملتی ہے. اس کا مطلب ہے وہاں کے لوگوں کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں آئیں, اور ایجوکیشن کی فیلڈ جو ہے اس میں فائنینشیل ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے, رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو ہمارے پرابلم بہت ہماگیر قسم کے پرابلم ہیں. صرف ایک کریکلم کا ایشو نہیں ہے, ٹریننگ کا اوور آل جو ساری چیزیں امپروو کرنے کی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزوں میں ایک گیپ ہے. اب آپ نے ایک تو چلیں اس پہ ڈسکس کیا, ایگزامپل دی تھی, ایگزامپل دی. دوسری بات جو آپ نے مجھ سے کی تھی ابھی اس بچے کے حوالے سے جس نے کہا کہ شاعروں کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے. اب آ جائیے ہماری کلاسوں میں کیا ہو رہا ہے. ہاں جی, ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ کو سیپریٹلی پڑھاتے ہیں اور اس کو زیادہ تر میمورائز کراتے ہیں. بالکل. میمورائز کرانے کا مطلب یہ سمجھ لیجئے جیسے لینگویج کی آپ ٹیچنگ کا مثال لیں, رٹا سسٹم. ایک سال میں 140 آورس ایسی اسکول میں لینگویج کی ٹیچنگ ہوتی ہے. اس لینگویج کی ٹیچنگ ایک سال میں جب 140 آورس ہوتی ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 8 سالوں میں جا کے وہ کتنی ہوتی ہوگی. لیکن جب آپ میٹرک کر کے نکلتے ہیں تو نہ اسپیکنگ, نہ لسننگ, نہ ریڈنگ, نہ رائٹنگ, کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوتی. ریزن کیا ہے؟ میمورائزیشن اسکل بیس نہیں ہے.
لرننگ آؤٹ کم پہ فوکس نہیں ہے, کریکولم کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے. باقی دنیا اسکل بیس ہو چکی ہے, ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلس پہ جا رہی ہے. ہم وہی رٹے رٹائے طریقے پہ ہیں, وہی کتابیں ہم نے لی ہوئی ہیں, اسی چیپٹر کو ہم پڑھاتے ہیں, اسی میں سے سوالات پوچھ لیتے ہیں. جو آپ اردو کی باتیں کر رہی ہیں شاعر کی, چلیں اردو لینگویج میں اس طرح کی چیزیں پڑھنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو سائنس کی ٹیچنگ ہے آپ کی, جو انجینئرنگ کی ٹیچنگ ہے آپ کی, جو ٹیکنالوجی سے متعلق چیزیں آپ کی ہیں, جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کی ہیں, ان ایجوکیشن میں جو دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم ابھی تک فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے دور میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسٹوڈنٹ اسکول سے نکلتا ہے, کالج سے نکلتا ہے, تو انڈسٹری میں ارریلیونٹ ہوتا ہے. ارریلیونٹ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکیڈیمیا اور یونیورسٹیز کا, ریسرچ کا اور تعلیمی اداروں کا انڈسٹری سے ریلیشن شپ نہیں ہے. یونیورسٹیز کا انڈسٹری کے ساتھ کولیبریشن نہیں ہے. باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو اسائنمنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں, اس پہ انڈسٹریز انویسٹ کرتی ہیں, اپنی مرضی سے ریسرچ کرواتی ہیں, جو ان کی نیڈ ہے اس کے مطابق کرواتی ہیں. اسی لیے وہ اسٹوڈنٹ جب فائنل ایئر میں یہ ہوتی ہیں تو انڈسٹریز ان کو آگے ہائر کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ہمارے یہاں جو اسکول میں یا یونیورسٹیز میں یا کالجز میں جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے, وہ ایجوکیشن جو ریئل لائف میں اس کو استعمال ہونا ہے, انڈسٹری کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا ہے, وہ ایک گیپ ہے. اس گیپ کی وجہ سے یہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. اٹ ریمائنڈیڈ می آف اے پوسٹر آئی ہیو سین وائل اپلائنگ فار اے جاب تھوڑے دیر سے پہلے, اور اس پوسٹر پہ نا بڑا بڑا لکھا تھا نوٹ, اونلی لمز یو ای ٹی اینڈ نسٹ گریجویٹس کین اپلائی. اس کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے کہ یہ انسٹیٹیوشنل بائسنس کے بارے میں کیا آپ کی تھاٹ ہے کہ کیا ہے؟ دیکھیے نا, یہ دنیا بھر میں اداروں کی ریٹنگ تو ہوتی ہے نا. اب دنیا کے 500 یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا نام آئے گا تو اکا دکا کا نام آئے گا. بالکل. ظاہر جن کا نام آئے گا تو ان کی پاکستان میں بھی بڑھ تو ہوگی. اب اگر نس کا نام آئے گا یا لمس کا نام آئے گا یا کسی اور کا نام آئے گا تو ظاہر سی بات ہے ان یونیورسٹی سے نکلے ہوئے گریجویٹس کی اہمیت زیادہ ہوگی. اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سے بہت کم آبادی کے ممالک ہوتے ہیں, اور ان ممالک کے اندر دنیا کی جو ان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہ ایک نہیں ہوتی, دو نہیں ہوتی, 100 سے زیادہ یونیورسٹیز ہو جاتی ہیں. بالکل. تو ہمیں پاکستان کی جو باقی جامعات ہیں, باقی جو یونیورسٹیز ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا معیار بڑھائیں, اور جب وہ اپنے معیار کو بڑھا لیں گے تو پھر یہ ڈفرینشیٹ کرنا ختم ہو جائے گا کہ آپ یو ٹی سے آئے ہیں یا آپ فلانا سے آئے ہیں. پھر جب ساری یونیورسٹیز کا معیار اچھا ہوگا تو ظاہر ہے پھر یہ ڈفرینس ختم ہو جائے گا. اور یونیورسٹیز اس میں کر رہی ہیں, لیکن ابھی باقی دنیا کی یونیورسٹیز سے بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں وہ کمپیٹ اس وقت نہیں کر رہے. میں نے ریسنٹلی سر ایک کانورسیشن سن رہی تھی پوڈ کاسٹ پہ, اس پہ ایک جملہ بولا گیا تھا کہ پاکستان بدل رہا ہے. اور پاکستان بدل رہا ہے کس حوالے سے بولا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ پہلے ماں باپ کہتے تھے میرا بچہ بنے گا ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ بنے گا, پھر ہی وہ کامیاب ہے, رائٹ. اینڈ اگر آپ اپنے بچے کو کہتے تھے نا کہ کسی نے کہہ دیا میں بڑا ہو کے ٹیچر بنوں گا, تو اس کو کہا جاتا تھا یہ کوئی پروفیشن ہے, ٹیچر بننا ہے تم نے سر کھپانا ہے. تو وہ ایک کانسیپٹ بہت ایویڈنٹ رہا ہے پاکستان میں. اینڈ ریسنٹلی پھر ایم بی بی ایس کے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز جو ہیں ایم ڈی کیٹ کے بعد, ای کیٹ کے بعد اسکلیٹ ہو گئے. اینڈ ناؤ وی آر مینٹلی آن اے ریولیوشنری فیز کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے ڈائیورٹ کرنا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا پاکستان واقعی بدل رہا ہے, کیا ہمارا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے؟ دیکھیں کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کی اسپیڈ ابھی سلو ہے. مثال کے طور پہ انڈیا میں اس وقت کلاس 6 سے آن ورڈ کوڈنگ کی کلاس کمپلسری ہو گئی ہے, چاہے وہ پبلک اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو. ونڈرفل. ہمارے یہاں تو کمپلسری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کو دیکھتے ہوئے باقی دنیا نے اپنے آپ کو بہت چینج کرنا شروع کر دیا. اچھا وہ چینج کیوں کرتے ہیں؟ چینج اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ کی جو کریٹیوٹی چیک کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, اس کے لیے دنیا میں ایک اسسمنٹ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیسا, پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں وہ اس ٹیسٹ میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. اس میں لینگویج, میتھمیٹکس اور سائنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. جب ٹیسٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کیا ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو میتھمیٹکس اس نے پڑھی ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں, جو سائنس اس نے پڑھی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. جب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو فن لینڈ دنیا میں کیوں مشہور ہوا؟ پیسا میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے. سنگاپور کیوں مشہور ہوا؟ پیسا کی وجہ سے. جاپان کیوں مشہور ہوا؟ پیسا کی وجہ سے. چائنا کیوں مشہور ہوا؟ پیسا کی وجہ سے. پاکستان اس طرح کے کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا. اچھا اب اس میں اسلامی ممالک میں دیکھیں تو ٹرکی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, ملیشیا نے پارٹیسپیٹ کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بالکل ہی کسی گنتی میں نہیں ہیں, تو پھر انہوں نے اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کیا. تو ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اپنے اسکولوں کے بچوں کو دنیا بھر میں پارٹیسپیٹ کروائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ گیپ کہاں پر ہے, تاکہ ہم اس کو کور کر سکیں. بالکل. ایک اور بھی فرق سمجھیے, جی, پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں آتا ہے جس کا ایجوکیشن سسٹم بہت بڑا ہے. اچھا یہ کم لوگ جانتے ہوں گے, بڑے سے کیا مراد ہے؟
بڑے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بچے اسکول جاتے ہیں اور جتنے ٹیچرز پاکستان میں موجود ہیں اور جتنے تعلیمی ادارے پاکستان میں موجود ہیں، یہ دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آتے ہیں. ونڈرفل. اب ٹاپ 5 کنٹریز میں نمبر 1 پہ اگر چائنا ہے تو نمبر 2 پر اگر انڈیا ہے تو اس کے بعد پھر یو ایس اے کے بعد انڈونیشیا ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان ہے. اب اگر انڈونیشیا میں 3 ملین کے قریب ٹیچر ہیں تو پاکستان میں 2.6 ملین کے قریب ٹیچر ہیں. انڈونیشیا میں اگر 200,000 اس تعلیمی ادارے ہیں تو پاکستان میں مور دین 300,000 تعلیمی ادارے ہیں. لیکن پاکستان دنیا میں ٹاپ 5 آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہونے کے باوجود تعلیمی ادارے موجود ہیں. اسٹوڈنٹس کوئی تقریباً 5.5 کروڑ کے قریب موجود ہیں. تو 24-25 لاکھ کے قریب آپ کے 26 لاکھ ٹیچر موجود ہیں. لیکن پرابلم ان کے معیار کا ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے یہ تعداد جو اس وقت تعلیمی اداروں میں جا بھی رہی ہے یہ بھی دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں آتی ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے. اگر ہم اپنے کریکولم کو ٹھیک کر لیں، ٹیچرز کو امپروو کر لیں، ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر لیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوگا. کیونکہ اب دنیا میں جو ایسٹ ہوتا ہے وہ ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ کی زمین کتنی بڑی ہے اور باقی نیچرل ریسورسز کتنے ہیں. آج آپ سنگاپور کو دیکھ لیں، وہ کراچی سے 5 ٹائم چھوٹا ہے. لیکن ہیومن کیپٹل کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. تو یہ جو اے آئی وغیرہ ہے یا دیگر چیزیں ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں جو ریفارم لے کر آ رہے ہیں جس کی سپیڈ بہت سلو ہے اس کو بہت تیزی سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ کریکولم میں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے ٹیچرز بھی لانے کی ضرورت ہے اور اداروں کو فیسلٹیز دینے کی بھی ضرورت ہے. تو یہی بچے جو ہمارے ان تعلیمی اداروں کے اندر ہیں جو آج ہماری ویکنس ہے کوالٹی ایجوکیشن کی وجہ سے، یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ بن کے سامنے آئیں گے. اور جب ہم ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی ڈالیں گے، اس کے بعد ہائر ایجوکیشن میں بھی لیں گے، پھر ہم اس پہ انویسٹ بھی کریں گے. ظاہر ہے ہم پاکستان میں اپنا جی ڈی پی کا بہت کم ہے جو ایجوکیشن میں انویسٹ کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی اس وقت دنیا میں ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں گے، ریسرچ پہ انویسٹ کریں گے، اپنے ٹیچر پہ انویسٹ کریں گے، فیوچر انہیں کا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک اپرچونیٹی بھی ہے اور یہ ہمارے لیے ایک تھریٹ بھی ہے. بالکل. آپ نے مینشن کیا کہ آپ گورنمنٹ کی ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کمیٹی کے چیئرمین ہیں رائٹ ناؤ. اینڈ اگر ہم اس ٹاپک پر ہیں تو ایک سوال میرے ذہن میں بڑے سالوں سے تھا. وین آئی واز ان کالج، ہمارے کالج کے سامنے نا ایک پری اسکول ہوا کرتا تھا، انٹرنیشنلی مونٹیسری پری اسکول. اب اس پری اسکول میں جو بچوں کی انڈکشن ایج ہوا کرتی تھی نا، وہ ایج ہوا کرتی تھی 2 سال، 1.5 سال، 2.5 سال، میکس 3 سال. ٹھیک ہے. اینڈ ان کی ایک ٹیچر سے میرا انٹریکشن ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنے چھوٹے بچے، ہمارے یہاں تو ماں باپ کہتے ہیں 5 سال سے پہلے بچے کو اسکول نہیں بھیجنا. پہلے پھر بھی 3 سال کی عمر میں ہم جیسے بچے جا چکے ہیں. تو اب یہ 2.5 سال 2 سال والا کیا کانسیپٹ ہے؟ اینڈ آئی کیم ٹو نو کہ پاکستان کے جتنے بڑے ایجوکیشن سسٹم ہیں، جتنے بڑے ایجوکیشن آرگنائزیشنز ہیں، بڑے اسکولس ہیں، ادارے ہیں جیسے کہ ایچ ایس این کالج ہے، اگر وہاں پہ آپ نے اپنے بچے کو ارلی ایج میں ایڈمٹ کروانا ہے، اس کا ایڈمیشن کروانا ہے، تو آپ کے بچے کی جو بیس ہے وہ اتنی اچھی بنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے بچے کو اپنے اسکول میں جگہ دیں. اور اس کے لیے وہ تیاری ان کے 1.5 2 2.5 سال کی عمر سے شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں 2 چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں جو کہ سمجھ سے بالا تر ہیں. ایک طرف وہ بچہ ہے جو گورنمنٹ اسکول جاتا ہے، اس کی عمر ہوتی ہے، گھر میں ماں باپ بیسک سکھا دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے. دوسرا وہ بچہ ہے جس نے ایچ ایس این جانا ہے اور وہ پری اسکول کی تیاری 1.5 سے 2 سال کی عمر سے کر رہا ہے. تو یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے اس کو کور کرنے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں بھی ایک کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. جی پلیز. جس کو آپ 2.5-3 سال کہہ رہی ہیں نا، اس کو پری پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں. ایبسلیوٹلی. یا آپ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے اس وقت کریکولم ڈاکومنٹ، اس میں کے جی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 سال کی عمر میں اگر بچے کو ایڈمیشن کروا دیا تو آگے جا کے وہ بچہ بہت قابل ہو جائے گا یا وہ ایچ ایس این میں یا دیگر جگہوں پہ بہت کوالیفائی کر لے گا. ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ بے شک ہوم اسکولنگ کریں یا آپ اسکول بھیجیں، آپ نے اس ایج میں ان کو ایجوکیٹ کیا. اب اس کی ایک مثال سمجھیے. یہ جو 5 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں میں اتنی صلاحیت، اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی 3 سے 4 زبانیں بآسانی سیکھ سکتے ہیں. پوٹینشیل ہوتا ہے نا، لیکن یہ پوٹینشیل استعمال ہوگا تب کی بات ہے. بالکل. میں نے مالدیو کے اندر ایک اسکول وزٹ کیا ہے اور اس اسکول کے اندر 4 زبانیں کمپلسری تھیں. انگلش کمپلسری، جیپنیز کمپلسری، ٹرکش کمپلسری، مالدیوین کمپلسری اور ساتھ میں عربی بھی کمپلسری. 5 زبانیں. اب ایک ہے بچے کی کیپیسٹی کیا ہے 3 سال کی عمر میں، 4 سال کے، 5 سال میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اس پوٹینشیل کو کیسے استعمال کریں. بالکل. اس کو عام طور پہ جب کنڈر گارڈن کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب بچوں کا باغ ہوتا ہے، فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی. نو ایبسلیوٹلی. تو اس ایج کو فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی، یہ انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اس انفارمل ایجوکیشن میں اگر ٹیچرز بہت ٹرینڈ ہوں تو پھر تو یہ ممکن ہے کہ یہ بچے آگے جا کے کچھ کر لیں گے، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے. اب اس کی مثال سمجھیے.
جس نے کنڈر گارڈن کو انٹروڈیوس کرایا تھا اس کا نام تھا فروبل. ہوں فروبل نے جب ایک اسکول بنایا تھا تو 10 ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے تھے, کیونکہ اس کی فلاسفی کے مطابق لوگ کنڈر گارڈن میں پڑھائیں گے کیسے, یہ بڑا چیلنج تھا. اب ہمارے یہاں اسکول تو بہت ہیں, بے شمار ہیں, آپ اس کو مانٹیسری اسکول بھی کہتے ہیں, اس کو کنڈر گارڈن اسکول بھی کہتے ہیں, لیکن جو ٹیچرز وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اس پوری فلاسفی سے واقف نہیں ہوتے, ان بچوں کے پوٹینشیل سے واقف نہیں ہوتے. تو انٹری ٹیسٹ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے پاس کر لیا, آپ ایچ ایس این میں چلے گا, لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ایچ ایس این میں آپ کلاس 1 میں چلے جائیں, 1 2 3 وغیرہ میں نہیں ہوتا. بالکل. میں ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بچے کے پی کے میں پڑھا ہے, انہوں نے اپنے اسکول میں پڑھایا ہے, بٹخیلا سے ان کا تعلق ہے, بچوں نے 5ویں 6ٹھی کلاس سارے وہاں پڑھی ہے, اس کے بعد جس کلاس میں ایچ ایس این کے اندر ایڈمیشن لینا تھا انہوں نے ایڈمیشن آ کے لے لیا اس کے اندر. اس کے نتیجے میں انہوں نے ظاہر ایک بینچ مارک کر لیا کہ یہاں پہ جب بھی ایڈمیشن ہوگا تو اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں. بالکل. اب وہ بیسک ریکوائرمنٹس جو ہے اس کے مطابق آپ 3 سے پڑھائیں, 4 سے پڑھائیں, 5 سے پڑھائیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لینے کا جو کرائٹیریا ہے اور جو بیسک کمپیٹنسی لیول ہے, اگر آپ اس قابل اسے بنانے کو تو 4 سال میں بھی بنا سکتے ہیں, نہیں بنانا چاہیں تو 8 سال پڑھانے کے بعد بھی نہیں بنا سکتے. تو عرصہ ڈپینڈ نہیں کرتا, پیریڈ ڈپینڈ نہیں کرتا, جو وقت بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ یا ادارے اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں؟ دیکھیے کریکولم ڈاکومنٹ تو گورنمنٹ کا موجود ہے نا. ایک اور بات سمجھیے, پرابلم کہاں ہے پاکستان میں. ابھی پاکستان نے کریکولم ڈاکومنٹ بنایا ہے, اس کریکولم ڈاکومنٹ میں اگر آپ پری نرسری سے 8 تک دیکھیں تو 6000 سے زیادہ لرننگ آؤٹ کم ہے. لرننگ آؤٹ کم سے کیا مراد ہے؟ لرننگ آؤٹ کم سے مراد یہ ہے کہ لینگویج میں اگر آپ ہیں تو لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ کا لیول کیا ہوگا, اس کو لرننگ آؤٹ کم یا ایس ایل اوز کہتے ہیں. میتھمیٹکس میں آپ سکھا رہے ہیں الجبرا کتنی سیکھیں گے, جیومیٹری کتنی سیکھیں گے, یہ سارے ڈومینس ڈسکس ہوتے ہیں. پھر آپ سائنس میں لائف سائنسز, فزیکل سائنسز, ارتھ سائنسز. تو گورنمنٹ آف پاکستان ایک کریکولم ڈاکومنٹ بناتی ہے, اس کریکولم ڈاکومنٹ میں لرننگ کے ٹارگیٹس لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اسکل لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ اسکل کی تعداد میں نے آپ کو بتا دی. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جب گورنمنٹ کریکولم ڈاکومنٹ بناتی ہے تو اس کو اسکول کا پتہ ہونا چاہیے. بدقسمتی سے اسکول کا نہیں پتہ ہوتا. اب یہ سمجھیے کیسے نہیں پتہ ہوتا, یہ ٹیکنیکل بات ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مثلا گورنمنٹ جو ہے ایک سبجیکٹ کا اس نے کریکولم ڈاکومنٹ بنایا, اس سبجیکٹ میں اس نے 1000 سے زیادہ گول لکھے کہ جو بچے نے اچیو کرنے ہیں 8 سال میں. اب 1000 سے زیادہ گول جس سبجیکٹ میں اچیو کرنے ہیں, اس سبجیکٹ میں جو پڑھایا جا رہا ہے ٹوٹل وہ صرف 480 آورس پڑھایا جاتا ہے اسکول میں. اس کے مقابلے میں جس سبجیکٹ کو گورنمنٹ جس اسکول کے اندر 1400 آورس دیے جاتے ہیں, اس کے ٹوٹل گولز کی تعداد جو ہے نا وہ 500 ہے. اوکے. گویا کریکولم ڈاکومنٹ ایسا بنایا گیا ہے کہ ایک سبجیکٹ میں 500 لرننگ کے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں, ٹائم آپ کے پاس تقریباً 14 سے 1500 آورس ہے. اوکے. دوسرے سبجیکٹ میں آپ کو 1000 گول اچیو کرنے ہیں اور ٹائم آپ کے پاس ٹوٹل 480 آورس ہے. تو گویا جو کریکولم ڈیولپ کر رہا ہے اسے یہ نہیں معلوم کہ اسکول کا ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے, اس کا کیلنڈر کیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ٹائم کتنا ہوتا ہے, اس میں پڑھایا کتنا جاتا ہے. جو ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کریکولم ڈاکومنٹ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے. وہ اپنے سبجیکٹ کو پڑھاتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ میرا یہ چیپٹر جو لکھا گیا تھا اس کو پڑھا کر کس قابل بنانا تھا, وہ ایک ڈاکومنٹ میں لکھا ہوتا ہے جس کو کریکولم ڈاکومنٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. پچھلے 3 مہینے میں نے پاکستان کے 18 شہروں میں 1500 اسکول کے پرنسپلز اور وائس پرنسپلز کے ساتھ سیشن کیا. اوکے. ان سے میں نے ایک سوال پوچھا, پاکستان دنیا کے نقشے میں کہاں ہے؟ 99% کو اس کا جواب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے جغرافی کے کانسیپٹ کو میمورائز کیا ہے, رٹا لگایا ہے. بالکل. جو کانسیپٹ ان کا کلاس 3 اور 4 میں کلیئر ہونا چاہیے تھا رٹا لگانے کے بعد, وہ آج تک کلیئر نہیں ہو سکا. میٹرک پڑھ کے آپ نکل گئے, ایم اے آپ نے کر لیا, انگلش آپ نہیں بول سکتے, کوئی اور سبجیکٹ آپ نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ میمورائزیشن. بالکل. کیوں میمورائزیشن؟ کریکولم پہ فوکس نہیں ہے, ٹیکسٹ بک کو رٹوانے پہ فوکس ہے. بالکل. تو اب جب ہم کبھی ڈیٹیل میں کوئی پوڈ کاسٹ کریں تو ہم اپنے پیرنٹس کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں, ہم اپنے پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایک الگ دنیا میں ہوتے ہیں جب کریکولم بنا رہے ہوتے ہیں, جو اسکول والے ہوتے ہیں ایک الگ دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. جس طرح انڈسٹری کا اس سے ریلیشن شپ نہیں ہے, اسی طرح ان کا بھی ریلیشن شپ نہیں ہے. جو کریکولم بناتے ہیں ان کو ٹائم ٹیبل کا کچھ نہیں پتا ہوتا, اسکولوں میں پریکٹیکلی اس کو کتنا وقت دیا جائے گا, کتنے گول دیے جائیں گے. تو یہ ایک گیپ ہے جو اسکولوں کے درمیان اور پالیسی میکر کے درمیان ہے. ایک اور پرابلم کیا ہے, پاکستان میں بہت اچھی پالیسیز بنتی آ رہی ہیں, امپلیمنٹیشن کی باڈی کوئی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کی باڈی باقی پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. اب آپ نے گول طے کر دیا کہ جی ہم اے آئی بھی سکھائیں گے اور کوڈنگ بھی سکھائیں گے. بھئی آپ نے لکھ تو دیا اپنے پالیسی میں, بالکل. وہ پالیسی امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟
उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बॉडी कौन सी होगी, क्लास रूम में ऐसा हो रहा है या नहीं, जरा कौन चेक करेगी। इसके लिए दुनिया भर में इंस्पेक्शन बॉडीज़ होती हैं। आप दुबई चले जाएं, वहाँ एक बॉडी है, उसका नाम है नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब दुबई में अगर 215 स्कूल हैं तो 215 स्कूलों में 2023 में तकरीबन कोई आप समझ लीजिए कि 200 के करीब स्कूल हैं जिसकी गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन की और उसके 19,000 क्लासरूम की इंस्पेक्शन की। फिर वो बताते हैं कि इस स्कूल के प्रिंसिपल की क्वालिटी क्या है, इसके टीचर की क्वालिटी क्या है, इसके करिकुलम की क्वालिटी क्या है। इसकी बुनियाद पे फिर स्कूल को फीडबैक देते हैं, रिजल्ट अनाउंस करते हैं, स्कूल बड़े कॉन्शियस होते हैं, इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। लिहाजा आपको कई गैप दूर करने होंगे, जहाँ एक तरफ आज फ्यूचर के दौर के हिसाब से आप करिकुलम को बनाएं, आप टेक्नोलॉजी को ऐड करें सारा कुछ, वहीं जो है आप ऐसी इंस्पेक्शन बॉडीज़ बनाएं जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखें। टीचर की सर्टिफिकेशन अब पाकिस्तान में शुरू हो रही है, उसको कंपलसरी करें, टीचर को सर्टिफाई करें ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकें। तो एजुकेशन एक बड़ा हमागीर टॉपिक है, जिस एरिया पे आप जाएंगी उसके ऊपर एक बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। दुनिया की केस स्टडीज़ डिस्कस की जा सकती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस की जा सकती हैं, हम मुख्तलिफ फोरम पे करते हैं। एक और बात, आपने मुझसे एजुकेशन स्टैंडर्ड कमेटी के चेयरमैन की बात की, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, इसको कहते हैं PSQC है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत होता है। ये पाकिस्तान की स्टैंडर्ड बॉडी है जो पाकिस्तान के लिए क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड लिखती है। इसी में एक एजुकेशन की स्टैंडर्ड बॉडी है और एक इसी में मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड बॉडी। मैं इन दोनों कमेटी के चेयरमैन हूँ और पाकिस्तान की तरफ से जिनेवा में जो पाकिस्तान ISO का मेंबर है, ISO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ये भी हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि 1947 में ये इदारा बना था और इस इदारे का पाकिस्तान 1951 से मेंबर है। वंडरफुल। अगर सिर्फ इस इदारे की दी हुई गाइडलाइन पर ही हम पाकिस्तान में अमल कर रहे होते तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंप्रूव हो चुकी होती। क्या बात है। अच्छा, अब ये जो इदारा है, इस इदारे में हम पाकिस्तानी टेक्निकल एक्सपर्ट जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। हम एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ जाके दुनिया का जो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम स्टैंडर्ड लिखा जाता है, हम उसमें इनपुट भी देते हैं। अच्छा, अब जब हम उसमें इनपुट देते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो पाकिस्तान 1951 से एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर तो है, लेकिन पाकिस्तान ने उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन, अब इसी तरह हमने जापान में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉट फॉर प्रॉफिट, मैं उसके फाउंडर्स में से हूँ। हमने वो बनाई थी कि पाकिस्तान के स्कूलों के प्रिंसिपल को हम एक्सपोजर दें कि वो जाएं और देखें बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो रही है, साइंस में कैसे, जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम देखें। 2018 से हर साल हम पाकिस्तान के स्कूल के प्रिंसिपल को जापान लेके जाते हैं। हम उन्हें क्लासरूम विजिट कराते हैं, हम उन्हें यूनिवर्सिटी लेके जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि वो जो बच्चों की आप बात कर रही हैं 2.5-3 साल, कि ये बच्चे जो 1 साल की उम्र में ये 3 साल 4 साल में स्कूल आते हैं, 2.5 साल में, ये इतने सिविलाइज कैसे होते हैं, ये इतने जो है इनका बिहेवियर इतना अच्छा क्यों होता है। ये बच्चे पहले दिन इतना आते हैं जैसे कोई समझता पता नहीं कितना एजुकेट होकर आए। अच्छा, जब हम उन्हें विजिट कराते हैं तो बड़े हैरान होते हैं। जब वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके लिए पाबंदी होती है, ये ट्रांसपोर्ट पे नहीं आएंगे। अच्छा, ये बच्चे पैदल आएंगे, इनके पेरेंट्स लेके नहीं जाएंगे। ये बच्चे रोड पे पैदल जा रहे होते हैं, जिन फ्लैट के पास से ये बच्चे गुजरते हैं उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों को देखेंगे, रोड पर ना जाएं। तो एक पूरी सोसाइटी है, उसने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि वो 3 साल का बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो लगता है पता नहीं कितना एजुकेट होकर आया हुआ है। तो ये चीज़ें हम पाकिस्तान में आफाक के प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं कि हम जाके फिजिकली दिखाएं। हम यहाँ से लोगों को इंग्लैंड लेके गए, हम नॉर्दर्न आयरलैंड लेके गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी लेके गए, हमने लीडरशिप कोर्स करवाया। तो हम आफाक के प्लेटफॉर्म से जहाँ एक तरफ बच्चों को लीडरशिप स्किल डेवलप करने के लिए उनके लीडरशिप कैंप कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल की लीडरशिप स्किल्स के लिए हम बाहर ले जा रहे होते हैं, वहीं हम स्कूलों के इदारों को दिखाने के लिए एक्सपोजर विजिट भी दे रहे होते हैं। तो एक प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन होने के नतीजे में जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले कि हमने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना है, तो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जब इतना काम कर सकती है तो गवर्नमेंट क्या से क्या नहीं कर सकती। तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसे लग रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ नहीं है, हर कोई अपने अपने एरियाज़ में है, जॉइंट कोई कोलैबोरेशन नहीं है, तो रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मुस्तकिल अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, टीवी पे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, पॉडकास्ट करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अब अगर आपने अवेयरनेस नहीं हासिल की तो ये बच्चे जो है आगे जाके आपके लिए AI के इस दौर में प्रॉब्लम बनेंगे। तो लिहाजा
پیرنٹس کے لیے ایک الگ سے سیشن ہونا ضروری ہے. کس طرح اس چیلنج کو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پیرنٹس اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ بے شمار طرح کی چیزیں ہیں جس پر بہت بات ہو سکتی ہے. بات ہو سکتی ہے. اور مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنی ساری ڈیپتھ ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے, دیٹ وی ایکچولی نیڈیڈ ٹو نو کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. ایز وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ دا اینڈ آف آر کانورسیشن, ایک چیز میرے ذہن میں بھی آپ نے ذکر بھی کر دیا اس کا, اے آئی کا. تو اے آئی کا جو رول ہے آج کل از ویری ایویڈنٹ نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. ہم اسائنمنٹس بناتے ہیں, پروجیکٹس بنانے ہیں, اسائنمنٹ بنانی ہے, ڈیزائنس بنانے ہیں, ویب سائٹ بنانی ہے, وٹ ایور وی وانٹ ٹو ڈو, وی ٹیک ہیلپ فرام جیمینائی, چیٹ جی پی ٹی اور ادر اے آئی ٹولس. تو اے آئی کیا واقعی ہیومنس کو ریپلیس کر رہی ہے یا ہم اس کو اچھے سے یوز کر کے کچھ کر بھی رہے ہیں؟ دیکھیے, ٹیچر کا رول اے آئی نے چینج کر دیا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ دنیا میں اس وقت یہ ہم فورتھ انڈسٹریل ریولوشن سے گزر رہے ہیں. پہلا انڈسٹریل ریولوشن وہ تھا جب اسٹیم انجن ایجاد ہوا تھا, تو دنیا چینج ہو گئی تھی. اسٹیم انجن سے پہلے اسکولوں میں صرف اورل ہوتا تھا, کوئی سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی میتھ کا سبجیکٹ نہیں ہوتا تھا. جب اسٹیم انجن ایجاد ہوا, انڈسٹریل ریولوشن آیا, تو لوگوں کو سائنس کے سبجیکٹ کی اہمیت پتہ لگی, میتھمیٹکس کی پتہ لگی, پھر آپ کے یہ انجینئرز بننا شروع ہو گئے, باقی چیزیں. پھر آیا سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن. وہ کب آیا؟ اس کو بہت عرصہ لگا, اور جب الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی. جب الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی تو دنیا پھر چینج ہو گئی. اب جب دنیا پھر چینج ہو گئی تو ایجوکیشن میں بھی چینجز آنے شروع ہو گئیں, سبجیکٹس میں چینجز آنے شروع ہو گئیں, اسسمنٹ کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا. ٹیچر جو پہلے سے میمورائز کرواتا تھا اب صرف میمورائزیشن پہ نہیں رہا, بلکہ اب جو ہے وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ شروع ہو گئی, چائلڈ سینٹرڈ لرننگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ایک بہت بڑا چینج آیا جب تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن آیا, جب کمپیوٹر ایجاد ہوا. اچھا, جب کمپیوٹر ایجاد ہوا پھر دنیا تبدیل ہو گئی. پھر آپ پہلے اسکول میں جب پڑھتے تھے تو پہلے ہمارے دور میں تو کوئی کمپیوٹر کی کلاس نہیں ہوتی تھی. بعد میں کیا ہوا, کمپیوٹر کمپلسری ہو گیا, مینڈیٹری ہو گیا. اب جب کمپیوٹر مینڈیٹری ہو گیا تو اس کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈ میں بھی تبدیلی آئی, فارمیٹیو سمیٹیو اسسمنٹ کے کانسیپٹ شروع ہو گئے, بلوم کی ٹیکسانومی شروع ہو گئی. یہ اسکول کے لوگ جانتے ہیں. ابھی یہ دور ہماری زندگی سے گیا ہی نہیں تھا کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن آ گیا اور اے آئی, بگ ڈیٹا, روبوٹکس, آئی او ٹی یہ شروع ہو گیا. بالکل. اب جب یہ شروع ہو گیا تو دنیا پھر تبدیل ہو گئی. اب جب دنیا پھر تبدیل ہو گئی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کوڈنگ کی کلاس ہونی چاہیے. بالکل. اب اے آئی نے آگے کیا, اب ٹیچر کا رول وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. اب تو ٹیچر کا رول جو ہے نا ایک مینٹور کا ہوگا, وہ ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے. ان کا پیسو رول ہے, اور ایکٹیو رول تو اب اسٹوڈنٹ کا ہی ہوگا. بالکل. اور ایکٹیو رول اب اسٹوڈنٹ کا ہوگا. اور ایک اور پرابلم ہو گئی ہے آج کل, ایک اصطلاح جنریشن جی, جنریشن زی بہت چل رہا ہے. بالکل, جن الفا, جن زی. اچھا, اب یہ پرابلم کیا ہو گئی ہے؟ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ 1965 کے بعد پیدا ہوئے تھے اور 1980 سے پہلے پیدا ہوئے, یہ جنریشن ایکس تھے. بالکل. جو 1980 کے بعد پیدا ہوئے اور 1995 سے پہلے ہوئے, وہ جنریشن ایکس تھے. بالکل. جو 1995 کے بعد پیدا ہوئے اور 2010 سے پہلے پیدا ہوئے, یہ آپ کے جنریشن زی تھے. اور جو اس کے بعد پیدا ہو رہے ہیں وہ اب جنریشن الفا ہے. جی. اب پڑھانے والے تو ہیں جنریشن ایکس اور وائی کے. بالکل. اور پڑھنے والے ہیں جنریشن زی اور الفا کے. بالکل. اب ایکس اور وائی اگر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر زی اور الفا جو ہے اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا, اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. تو لہٰذا جب دور چینج ہو گیا تو اب آج کے دور میں ہم اسسمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو فیوچر کی ایجوکیشن میں اب اسسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ریئل ٹائم اسسمنٹ. بالکل. پہلے آپ کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ ایسس, پھر آپ نے سیمسٹر سسٹم شروع کر دیا. اب جب ٹیکنالوجی آ گئی تو آپ جب چاہیں چیک کر لیں, تو اب آپ ریئل ٹائم اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو فیوچر چینج ہو رہا ہے. میں نے ایک کیس اسٹڈی بنائی, ہزاروں اسکولوں کو دکھایا فاطمہ کی اسٹوری کہ 2035 میں اسکول کیسے ہوگا. پہلے آپ کے گھر میں ایک گارڈنر ہوتا تھا, تو وہ گارڈنر اگر ایک تجربے کار ہے 10-15 سال کا, تو پھر آپ کے باغ کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیتا تھا. اب آپ 5ویں کلاس کے بچے کو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس مالی سے زیادہ اچھے طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں. کیوں ٹرین کر سکتے ہیں؟ اے آئی نے کیا کیا, آئی او ٹی نے کیا کیا. آئی او ٹی نے تو پورا انقلابی بلپا کر دیا. اب پہلے کیا ہوتا تھا, ایک مالی اپنے تجربے سے دیکھتا تھا کہ کس پودے کو کتنا پانی دینا ہے, وہ دیکھتا تھا کب پانی دینا ہے, کتنی سن لائٹ اس کو ملنی چاہیے. اب کیا ہے, آئی او ٹی ایک ڈیوائس ہے, آپ اس کو مٹی میں ڈیوائس کو لگا دیں, وہ آپ کے موبائل پہ میسج دے دے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو پلانٹ اس کے اندر ہے, اس پلانٹ کے پانی کا لیول اتنا کم ہو گیا ہے, لہٰذا اتنا پانی آپ اس کو دے دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ گھر پہ نہیں ہیں, پانی خود نہ دیں, تو آپ ایک روبوٹ وہاں پہ لگا دیں اور اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, تو پھر پتہ بھی خود چل جائے گا اور تو بھی روبوٹ دے گا. بالکل. اب آپ اپنے گھر میں گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ اے سی بند کرنا بھول گئے, آپ گاڑی سے گھر کا اے سی بند کر دیں. تو یہ جو دور ہے یہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اب جب یہ چینج ہو چکا ہے تو اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہیں, لیکن ٹیچر کا رول کبھی نہیں ختم ہو سکتا, پیرنٹس کا رول کبھی نہیں ختم ہو سکتا. لیکن ان لوگوں کا رول اب یہ ہوگا کہ یہ اس پورے دور کو انڈرسٹینڈ کریں, اور انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد وہ ان بچوں کو ڈائریکشن دیں. ان کی سمت ٹھیک ہونی چاہیے, ورنہ یہ 2 دھاری تلوار ہے.
اس ٹیکنالوجی کے فائدے بھی بہت ہیں تو اس کے نقصان بھی بہت ہے. نقصانات بھی بہت ہیں. بالکل. تو اگر آپ نے اس کے نقصانات سے بچانا ہے تو پھر ٹیچرز کو یہ ٹیکنالوجی بھی سمجھنی ہوگی, اس کے نقصانات بھی سمجھنے ہوں گے. اور ایک اور میں مثال آپ کو دوں. جی پلیز. کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹا علی علی فاروق, ہمارے وہ دوست ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کا بیٹا 5 سال کا تھا. آپ حیران ہوں گے, میں اس بچے نے 4 سال تک بولنا نہیں سیکھا تھا. اب ٹیکنالوجی کے کمالات دیکھ لیں آپ. 5 سال تک 4 سال تک اس نے بولنا نہیں سیکھا. لوگوں نے اس کو کہا لینگویج تھراپی کرائیں, یہ کرائیں, وہ کرائیں. جیمینائی کا آپ نے ذکر کیا, بالکل. اس نے جیمینائی بھی یوز کیا. 1 سال کے بعد صرف جیمینائی نہیں اور بھی چیزوں کے اس بچے کا اب کیا اس وقت کیا رول ہے. میں نے کراچی میں 1000 سے زیادہ اسکول کے کنونشن میں اس بچے کو بلایا تھا. 5 سال کا بچہ اسکول نہیں گیا ابھی, لیکن اس بچے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بچے سے دنیا کی کسی بھی ملک کی میپ پہ لوکیشن پوچھ لیں, واو, آپ کو چند سیکنڈ میں بتا دے گا. زبردست, اب اس بچے نے اپنی مدر لینگویج تو بعد میں سیکھی ہوگی, انگلش پہلے سیکھ لی ہے. کمال کی بات ہے. اچھا, اب وہ بچہ جو بولنا نہیں جانتا تھا اس نے زبان بھی سیکھ لی. زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس بچے سے پوچھا میپ میں کہ ارجنٹینا کدھر ہے, تو اس بچے نے مجھے جا کے ساؤتھ امریکہ میں دکھا دیا. میں نے وہاں اسے پوچھا کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے سری لنکا, وہ کدھر ہے, وہ ساؤتھ ایشیا میں آیا اور اس نے مجھے فوراً دکھا دیا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ انڈیا کے نیچے ہے. واو, میں نے اس بچے سے سوال کیا کہ رونالڈو کدھر ہے, کہتا ہے اس وقت ریاض میں ہے. اب آپ حیران ہوں گے, وہ تو کبھی اسکول گیا ہی نہیں. گیا ہی نہیں. اچھا, اب آپ اس بچے سے دنیا کے کسی بھی ملک کے میپ کے بارے میں پوچھ لیں تو وہ بچہ آپ کو بیٹھے بیٹھے اس کا میپ بنا کے دے دے گا. واو, آپ اس کو ہالینڈ کا میپ کہیں, 3 کلر کو ایڈجسٹ کرے گا, کہہ دے گا یہ ہالینڈ کا میپ ہے. آپ ان 30 35 40 ملکوں میں کسی بھی ملک کی اس سے آپ نیشنل اینتھم سن لیں, وہ آپ کو نیشنل اینتھم سنا دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کو میجک لگ رہا ہے, یہ تو ایک ناقابل یقین لگ رہا ہے. یہ تو میں خود اس بچے سے ملا ہوں جن کا بیٹا ہے, ان کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ٹیکنالوجی نے یہ کچھ کر دیا کہ وہ بچہ جو 4 سال تک بول نہیں سکتا تھا, ایک گیم کے ساتھ سے وہ شامل ہوا تھا, اور اس کی کریوسٹی کی وجہ سے وہ اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے کرتے کرتے اس قابل ہو گیا کہ وہ بولنا بھی شروع ہو گیا. جغرافیہ اس کی آج MSc جغرافیہ سے آپ وہ نہیں پوچھ سکتے جو آپ کو وہ بتانا شروع ہو گیا. آپ کسی اچھا اب آپ اس سے ہسٹری پوچھیں اسپائڈر مین کی, تو آپ کو ہسٹری سنانا شروع کر دے گا اس میں. تو یہ تو میں کسی لکھی لکھائی بات کا ذکر نہیں کر رہا, سنی سنائی کا نہیں کر رہا, یہ تو میں آئی وٹنس ہوں, میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا, پھر میں کنونشن میں لے کر آیا, پھر بچوں کو. تو پیرنٹس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو کام بچے پہلے 15 16 17 18 سال کی عمر میں نہیں کر سکتے تھے, جو کانسیپٹ وہ پہلے اس عمر میں نہیں سمجھ سکتے تھے, آپ 5 6 7 سال 8 سال کی عمر میں وہ انہیں سکھا سکتے ہیں. آج انگلینڈ میں آپ چلے جائیں تو انگلینڈ کی جو سب سے ذہین خاندان کہلاتا ہے وہ ایک نائجیرین فیملی ہے. وہ نائجیرین فیملی جو ہے, اس کے جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, والد پڑھاتے ہیں. اب ان بچوں نے جو ہے وہ کیمبرج میں آپ کے روایتی طریقے سے او لیول اے لیول کر کے وہ نہیں گئے, وہ تو 12 12 13 سال کی عمر میں پڑھ کے فارغ ہو گئے. انہوں نے اسٹیم بیس کی جو ہے وہ چیزیں شروع کر دیں, 15 16 سال میں کمپنیز بنانی شروع کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ جو کل تک ہم MSc کرتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے تھے, آج آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے 8 9 سال کی عمر میں ان کانسیپٹ کو سمجھا سکتے ہیں. اس لیے یہ ایک بچوں کا جو پوٹینشیل ہے, کہتے ہیں کہ جی اس میں کریوسٹی بہت ہوتی ہے, کریوسٹی سے کریٹیوٹی ہے, کریٹیوٹی سے لیڈرشپ کوالٹی ہے. تو پیرنٹس اگر اس جنریشن الفا کو نہیں سمجھیں گے, پیرنٹس اگر اسکول اس 4th انڈسٹریل ریولوشن کو نہیں سمجھیں گے, وہ اگر AI بگ ڈیٹا اور روبوٹکس کو نہیں سمجھیں گے, وہ اس کو ایجوکیشن کا پارٹس نہیں بنائیں گے, تو یہ بچے جو 10 10 12 12 سال کی عمر میں جو کچھ کر سکتے ہیں, جو کل تک 30 30 40 سال کی عمر میں ممکن نہیں تھا, تو یہ ٹیکنالوجی کے اثرات ہیں. تو اس پر تو خود ایک پوری بات ہو سکتی ہے. میں نے تو کراچی میں آفاق کے آفس کے جو ہمارے ہیڈ ہیں ان کو لگایا ہے کہ وہ علی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو ایکسپلور کریں کہ علی نے بغیر کسی گائیڈنس کے, اس کو کسی نے نہیں سکھایا, خود بخود ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ سب کچھ اس نے کیسے سیکھ لیا. تو یہ تو حیرت انگیز کمالات آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس پہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اینڈ وی وڈ ڈیفینیٹلی لو ٹو میٹ دیٹ ونڈر کڈ علی. ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو واقعی بہت انٹرسٹڈ ہوں اب اس چیز کو جاننے میں کہ بھائی کیسے ایک بچہ ہے جس کو سب میپس کا پتہ ہے, اس کے ڈیزائنس کا پتہ ہے, اس کے اور کلرز ٹیچ کا بھی پتہ کوئی نہیں کر رہا, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کو کوئی سکھا رہا ہے, نو, وہ خود سیکھ رہا ہے. probably smarter than me then, کیونکہ اتنے میپس تو مجھے بھی نہیں پتا. یہ تو ہے نا ٹیکنالوجی کے, لیکن اگر اس بچے کو اگر ایک اچھا مینٹور مل جائے گا تو اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ ظاہر ہے وہ ڈائریکشن پھر خراب ہو جائے گی. اور ڈائریکشن AI نہیں دے سکتی, وہ ایک مینٹور کی ہی ضرورت ہے. میں نے کہا نا AI ہے, ساتھ میں یہ جو IoT آپ کے آ گیا انٹرنیٹ آف تھنگ وغیرہ, اس نے تو بالکل دیکھیں نا, اب آپ
ڈیٹا تو بگ ڈیٹا کا جو کانسیپٹ آ گیا ہے یہ تو اس نے تو سب کچھ ہی چینج کر دیا. اب آپ ایک شہر کے اندر جتنے پلانٹ ہیں ان سارے پلانٹ کا ڈیٹا ایک ایپ کے ذریعے آپ سب دیکھ سکتے ہیں. کس کی پانی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کس کی سن لائٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, یہ ساری ریکوائرمنٹ وہ معلوم کر لے گا, آپ کے موبائل پہ میسج کر دے گا, آپ اس کو مینیج کر لیں گے. یہ تو دنیا بالکل ایک دوسری دنیا ہے. اس میں جتنی دیر سے ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے دیکھیں گے اتنا ظاہر کم لرن کریں گے. اور جو ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد 5 کروڑ سے زیادہ بچوں کی ہے, اگر آج ہم اپنے بڑے بچوں کو بھی چھوٹے بچوں کو بھی ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال سکھاتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی انجینئرنگ کو آپس میں لنک کر کے اسٹیم ایجوکیشن پہ فوکس ہو جائیں, تو یہ پاکستانی بچے دنیا کے بیسٹ کریٹو بچے ہوں گے, انوویٹو بچے ہوں گے, فیوچر ان کا ہوگا. یہ نالج اکانومی ہے, اس کے اندر آپ اسی کے ذریعے دنیا پہ رول کرتے ہیں, اور وائی ناٹ پاکستان انشاءاللہ کرے گا انشاءاللہ. ویسے تو ہماری آڈینس کو بہت سارے میسیجز ملے ہوں گے ہمارے ہر سوال کے جواب سے, جو کہ بہت ہی زیادہ اسٹانشنگ تھے, اور مجھے اتنی انسائٹ فل باتیں سننے کو ملی جو شاید مجھے بھی نہیں پتا تھی, ٹو بی ویری فیئر. لاسٹلی میں جاننا چاہوں گی اگر آپ کوئی جاتے جاتے اپنے کنکلوژنری ریمارک دینا چاہیں ٹو ایوری ون, کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کانورسیشن کو. دیکھیے, میں جاتے وقت سارے یہی کہوں گا کہ نتھنگ از امپاسبل, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ہم چونکہ غلام رہے ہیں اس لیے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کریں گے, کیسے کریں گے, کیا نہیں کریں گے. دنیا بہت چینج ہو گئی ہے اور پاکستان میں بے انتہا پوٹینشیل ہے, پاکستانی بچوں میں بے انتہا پوٹینشیل ہے, پاکستانی اسکول پرنسپل میں بے انتہا پوٹینشیل ہے, پاکستانی ٹیچرز میں بے انتہا پوٹینشیل ہے. جہاں میں نے ایک طرف آپ کو ٹیچر کی کوالٹی کا ذکر کیا, تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ انہی ٹیچرز کو ہم نے ٹرین کرنے کے بعد 1500 بکس لکھوائی ہیں, اور ان 1500 بکس کی 30 بلین سے زیادہ کتاب سیل ہوئی ہے روپیز کی. زبردست. یہ کوئی فورن کوالیفائڈ نہیں تھے, انہوں نے باہر سے کوئی ڈگری نہیں لی تھی, انہوں نے عام روایتی اسکولوں سے پڑھا تھا, لیکن ہم نے ٹریننگ دے کے ان کے پوٹینشیل سے یہ فائدہ اٹھایا. تو جب ٹریننگ دے کر ایک عام اسکول ٹیچر کو ایک اچھا آتھر بنایا جا سکتا ہے, تو پھر ٹیچرز کو ٹرین کر کے اچھا ٹیچر کیوں نہیں بنایا جا سکتا. تو ہم اس وقت گورنمنٹ کے جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, پیرنٹس اگر سن رہے ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, ٹیچرز کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو دور ہے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کو اگر میں نمبرز میں بیان کروں تو اس طرح سمجھیے کہ ایک بچہ پری نرسری کلاس میں جب اسکول آتا ہے اور وہ کلاس 8 تک اسکول میں رہتا ہے, تو وہ ٹوٹل 10,000 آورس اسکول میں گزارتا ہے, جو اس کی زندگی کا ٹوٹل 11% ٹائم ہوتا ہے. یہ جو 10% ٹائم ہے یہ باقی دنیا کے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, اس سے کم ہی ہوتا ہے. اس لیے اس ٹائم کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے, اس ٹائم کے لیے بیسٹ کریکولم کیا ہوگا, اس ٹائم کے لیے بیسٹ ٹیچر کون سے ہوں گے, کلاس روم انوائرمنٹ کیسا ہوگا, ٹیچرز کا رول کیا ہوگا, پیرنٹس کا رول کیا ہوگا, گورنمنٹ کا رول کیا ہوگا, یہ سب مل کے اگر بیٹھیں گے اور ہم ایک ٹیم ورک کے ساتھ ہم کام کریں گے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں مل کے کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری ٹیم ورک کے نتیجے میں اور کوآرڈینیشن کے نتیجے میں ہم بہت جلدی اس گیپ کو فل کرنے کے بعد دنیا میں ایجوکیشن میں اپنا بہت نام پیدا کر سکتے ہیں. ہم جب ٹاپ 5 کنٹریز میں آ رہے ہیں دنیا کے جن کے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو پرابلم اب ہماری یہ کوانٹٹی نہیں ہے, وہ چھوڑ دیں 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, جو اسکول ہیں وہ تعداد دنیا میں ٹاپ 5 ہے جو ہمارے پاس ہے. تو اس بچوں کو پیرنٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ پروگرامات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ گھر میں ان بچوں کو ایکسپلور کریں, انڈرسٹینڈ کریں, سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ ان کو پراپر طریقے سے پیرنٹنگ ہو سکے. اسکول کے ٹیچر ان کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ پراپر طریقے سے ٹیچنگ ہو, پرنسپل اس کو ٹھیک سے انڈرسٹینڈ کریں, سوسائٹی انڈرسٹینڈ کرے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. اور ہم اس ایسٹ کو جو ہے بہترین طریقے سے انشاءاللہ استعمال کر کے پاکستان کو دنیا میں اکانومی کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز مس ہونی چاہیے, ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے. ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کی بیس پر ان ساری چیزوں کو دیکھنی چاہیے. بچوں کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے جس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں ہونا چاہیے, قائد اعظم نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا تھا. ایسا نہ ہو کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں نکلنے کے نتیجے میں کیریکٹر بلڈنگ کو نظر انداز کرتے ہیں. تو کیریکٹر بلڈنگ کے اندر بھی بہت انوویٹو کام ہم نے آفاق کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہوا ہے, اور وہ انوویٹو کام یہ ہے کہ کس طرح بچوں کی آنیسٹی کو, رسپانسبلٹی کو میجر کیا جا سکتا ہے. تو ہم ان کو میجر کرنے کے حوالے سے بھی بہت بڑا انیشیٹو ہم نے اس وقت ملیشیا کے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کولیبریشن کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسکول میں جہاں بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو وہاں اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں ایک طرف جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس امپورٹنٹ ہے, تو ایموشنل انٹیلیجنس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ان چیزوں کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. تو خاص طور پہ اس دور میں اگر ہم ارلی ایج میں
بچوں کے کریکٹر پہ فوکس نہیں کریں گے تو یہ ساری اسکل سیکھنے کے باوجود بھی وہ ہمارے لیے فیوچر میں ہمارے لیے ایسٹ نہیں بنیں گے بلکہ ہمارے لیے لائبلٹی بن جائیں گے. اس لیے ان تمام کو بیلنس کرنا ضروری ہے, اپنی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھنا ضروری ہے, بچوں کی پورے کریکٹر کو سامنے رکھنا ضروری ہے, اور اس کی جو مورل ایجوکیشن اس کو فوکس کرنا ضروری ہے, اور اس کو بھی پیرنٹس, ٹیچر, پرنسپل اور سوسائٹی مل کے کرے گی. تب جا کے پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے. انڈیڈ, ٹرسٹ می, مجھے نہیں لگا تھا کہ ایجوکیشن کو ڈسکس کرنا اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک اور ایپیسوڈ کی ضرورت ہے, بیکاز وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا لیول آف پیرنٹنگ, نیو ٹیکنالوجیز, پالیسی میکنگ کے حوالے سے ہمیں بہت سی ڈسکشن کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس کو ایک انٹرویو میں کور نہیں کیا جا سکتا, لیکن انفارچونیٹلی وی ہیڈ ٹو کٹ دس کانورسیشن ٹوڈے. سو ایبسلیوٹلی تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم سر, تھینک یو سو مچ فار ہیئر ایٹ پاکستان میٹرز, اینڈ ود دیٹ آئی ہوپ دیٹ یو لو دا conversation we had today on education, and yes, we are looking forward to meet such educationists and inspirational personalities in future. Thank you so much for watching Pakistan Matters. Looking forward to see you in the next video.